بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے کچھ بھائی جب نماز ادا کرتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے ان کے سامنے سے کوئی شخص گزر جائے۔ مختلف روایات آتی ہیں۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ 40 سال، اور نسائی شریف کی جو روایت ہے اس میں ہے 80 سال۔ ارشاد فرمایا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا، اس کو قیامت کے دن ایسا عذاب، ایسی سزا ملے گی، وہ کہے گا کہ یا اللہ، کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا اتنا زیادہ گناہ ہے تو مجھے 80 سال بھی کھڑا رہنا پڑتا، میں 80 سال کھڑا رہتا لیکن کبھی کسی نمازی کے آگے سے نہ گزرتا۔ اس لیے ہمارے جو بھائی ہیں نا، جب نماز ادا کر لیتے ہیں تو فوراً اٹھ کر وہ چل پڑتے ہیں، تو تھوڑا سا پیچھے دیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو تھوڑا سا انتظار کریں، اور جب وہ نماز سے فارغ ہو جائے اس کے بعد پھر جو ہے نا وہاں سے گزرنا چاہیے۔ ورنہ نماز پڑھتے ہوئے اگر کسی شخص کے سامنے سے گزریں گے تو سخت قسم کا یہ گناہ ہوگا۔ اور یہیں سے یہ بھی سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا، اور ایک ہوتا ہے نمازی کے آگے سے ہٹنا۔ یہ گزرنا کیا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، آپ دائیں طرف سے آئیں اس کے سامنے سے گزر گئے، یا بائیں طرف سے آئیں اس کے سامنے سے گزر گئے، یہ تو حرام ہے، منع ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہٹنا، نمازی کے آگے سے ہٹ جانا۔ وہ ہٹ جانا کیسے؟ ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے، آپ اس کے بالکل سامنے نماز پڑھ رہے تھے، تو اس کے آگے جب آپ نے نماز مکمل کر لی تو آپ نے دیکھا کہ پیچھے ابھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز مکمل نہیں ہوئی، تو آپ ان کے بالکل سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے کیا کیا؟ دائیں طرف ہٹ گئے یا بائیں طرف آپ ہٹ جائیں۔ تو اس طرح نمازی کے آگے جو بالکل نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز مکمل کر کے دائیں یا بائیں اگر ہٹنا چاہے تو یہ منع نہیں ہے، یہ اس کے لیے جائز ہوتا ہے۔ تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ جب جماعت ہو رہی ہو تو جماعت میں اگر کوئی شخص کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کسی شخص کا وضو خطا ہو گیا، ختم ہو گیا، اب وہ جا کر دوبارہ وضو کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ پیچھے دیکھے، اگر کوئی صف پیچھے نہیں ہے، کوئی نمازی نہیں ہے، تو وہ پیچھے کی طرف ہی نکل جائے، جا کر دوبارہ وضو کر کے آ جائے۔ اور اگر اس کے پیچھے بھی صفیں ہیں، اس کے دائیں بائیں بھی نمازی کھڑے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ اپنے دیکھے کہ دائیں طرف کتنے نمازی ہیں، دائیں طرف نمازی زیادہ ہیں یا بائیں طرف، کم کس طرف ہے۔ جس طرف نمازی کم ہوں گے تو اس طرف جو ہے نا وہ آگے سے، نمازیوں کے آگے سے گزر جائے، تو اس صورت میں بھی اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی جماعت ہو رہی ہو تو جماعت میں اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے، یا اسی طرح سے ایک صورت یہ ہے کہ کوئی اور حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے یکدم، تو نماز میں جب جماعت ہو رہی تھی، جماعت کے دوران میں مقتدیوں کے آگے سے گزرنے سے یہ گناہ نہیں ہوتا۔ ہاں، امام کے آگے سے گزرنا، امام کے آگے سے گزرنے سے گناہ ہوتا ہے۔ یہ جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں مقتدی ہیں، ان کے آگے سے گزرنے سے گناہ نہیں ہوتا۔ اور یہ اس کو تھوڑا سا ذرا فرق ذہن میں رکھنا ہے کہ اکیلا نماز پڑھ رہا تھا کوئی شخص، اپنے سنت نفل یا فرض اکیلا پڑھ رہا ہے، اس کے آگے سے گزرنا تو منع ہے، لیکن جب جماعت ہو رہی ہو تو مقتدیوں کے آگے سے گزرنا یہ منع نہیں ہے۔ یہ تین صورتیں عرض کر دی۔ اب چوتھی بات ایک یہ بھی ہے کہ جب مکہ پاک میں، مدینہ پاک میں، وہاں تو بہت زیادہ عوام ہوتی ہے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال میں جو مکہ پاک والا معاملہ ہے کہ خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر جب ہم نماز ادا کریں گے، وہاں لوگوں نے طواف وغیرہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ طواف کرنے والوں کو نمازیوں کے آگے سے گزرنے کی اجازت ہے، وہاں گزرنا منع نہیں ہے۔ لیکن یہ مسجد حرام شریف کے باہر جب یہ صفا مروہ ہے، تو صفا مروہ کے اوپر بھی کئی احباب ہمارے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں صفا مروہ کے اوپر وہاں ہمیں گزرتے ہوئے ذرا احتیاط رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے گزریں گے تو وہ ہمارے لیے منع ہی رہے گا، جائز نہیں ہوگا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر آپ کسی نمازی کے آگے سے گزرنا چاہیں تو آپ جو ہے وہ کوئی چیز اس کے سامنے رکھ لیں، یہ جس کو ہم عربی میں سترہ کہتے ہیں، تو وہ سترہ 1.5 فٹ تقریباً لمبا ہو اور چنگلی یا اس سے زیادہ موٹا ہو، تو وہ
اگر کوئی آپ کو ایسی چیز نہیں ملتی جو آپ اتنی بڑی ہے 1.5 فٹ اس کے آگے رکھ سکیں، تو آپ کیا کریں کہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ملتی ہے، کوئی بوتل مل گئی، وہ آپ اس کے سامنے رکھ لیں، کوئی اور چیز آپ کو مل گئی وہ اس کے سامنے آپ رکھ کر تو گزرنا چاہیں تو گزر سکتے ہیں۔ بالفرض کوئی چیز آپ کو نہیں ملتی جو آپ نمازی کے آگے رکھ کر گزرنا چاہیں، تو پھر ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ بحر شریعت میں لکھا ہے، حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے یہ چاند ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں محراب، محراب کی شکل کا نا ایک خط اس نمازی کے سامنے آپ کھینچ دیں، محراب جیسا ایک خط جو ہے نا وہ اس کے سامنے لکیر کھینچ دیں، لکیر اس کے سامنے لگا دیں، وہ لکیر نظر آئے نہ آئے، بس نا اپنے انگلی کے اشارے سے نا زمین کے اوپر وہ لکیر لگا دیں، وہ زمین ہے خالی، فرش ہے یا مسلح ہے یا وہ کیا ہے قالین وغیرہ بچھے ہوئے ہیں، جو بھی حالت ہے، تو وہاں نا اس کی زمین کے اوپر آپ اس طرح سے نشان لگا دیں، وہ نشان نظر آئے چاہے نہ آئے، لیکن چاند جیسا یا محراب جیسا وہ نشان لگا کر پھر بھی نمازی کے آگے سے گزرنا چاہیں تو آپ گزر سکتے ہیں۔ اور باقی رہا مدینہ پاک والا معاملہ، تو وہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہاں بھی نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر گزرنا چاہیں تو ایک تو مقتدی، جب جماعت ہو رہی ہے تو مقتدی کے آگے سے گزر سکتے ہیں، اور دوسرا نمازی کے آگے سے ہٹنا چاہیں، جیسے ہٹنے کی وضاحت کر دی وہ ہٹ بھی سکتے ہیں، اور تیسرا اگر گزرنا چاہیں تو نمازی کے آگے سترا رکھ دیں، جیسے پہلی صورتحال عرض کی ہے اس طرح گزر سکتے ہیں، لیکن سترا رکھے بغیر نمازی کے آگے سے گزرنا یہ سخت قسم کا گناہ ہوتا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی بات ساتھ ہی یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں تھوڑا سا ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ سنتیں نفل وغیرہ جب ادا کریں تو اس وقت تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ ہم ایسی جگہ تو نہیں کھڑے کہ جہاں سے نمازی کو گزرنے کا احتمال، لوگ جو ہے نا وہاں سے انہوں نے نماز پڑھ کے گزرنا ہے، تو راستے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دینا تو یہ بھی مناسب نہیں۔ آپ کو جو پتہ ہے کہ یہ راستہ ہے، یہاں سے لوگوں نے گزرنا ہے، ہاں جماعت کھڑی ہو تو جماعت میں پھر جہاں جہاں جگہ ملتی جائے آدمی پڑھ لے، یہ جماعت ہو گئی ہے، اب سنت نفل وغیرہ آپ جماعت سے پہلے یا جماعت کے بعد ادا کرنے لگے، ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر سنت نفل وغیرہ پڑھنا کہ جہاں لوگوں کے گزرنے کا احتمال ہو، کہ لوگوں کا راستہ ہو، تو وہاں پر ہمیں وہ نمازی کو چاہیے کہ یا تو اس جگہ پر نماز نہ پڑھے، اگر اس کے علاوہ اس کو کوئی جگہ نہیں ملتی تو پھر خود اپنے سامنے کوئی سترا رکھ لے، تاکہ اگر کوئی گزرنے والا گزرے بھی تو گزرنے والے کو گناہ نہ ہو۔ اور اگر یہ جان بوجھ کر پھر ادھر نماز پڑھتا ہے راستے میں، اور کیا ہے کہ آگے سترا بھی نہیں رکھتا، تو اگر گزرنے والے کو گناہ ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کو بھی گناہ ہو کہ یہ جان بوجھ کر یہاں پر نماز کیوں ادا کر رہا ہے۔ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔